آپ کا جو یہ کام ہے تفہیم الآثار کا، یہ جو پروجیکٹ آپ شروع کرنے لگے ہیں، اس کی کیا نوعیت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور آثار پہ کچھ جو پہلے کام ہو چکا ہے اس میں ایسی کیا کمی ہے جو آپ کا پروجیکٹ پورا کرے گا؟ یہ بالکل درست سوال ہے کہ صحابہ کے آثار سے اور تابعین سے کے آثار سے اگر ہماری دینی روایت اعتنا کرتی چلی آ رہی ہے تو پھر اس میں ایک نئے کام کی نوعیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس کے 2-3 حوالے ہیں. ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر یہ کام ہم اردو میں کرنا چاہ رہے ہیں، اور اردو میں حدیث پر کافی کام ہوا ہے، مختلف شروح ہیں، عمالی موجود ہیں، مجموعے موجود ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ صحابہ کے آثار کی تدوین پر یا ان کی تشریح و تفہیم پر کوئی مستقل کام ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. صحیح. عربی میں تو بہت سے کام ہیں، بالکل ابتدا سے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، مصنفات کا ذکر کیا. جی. جدید دور میں بھی عرب میں بہت سے اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں یہ مجموعے جمع کیے ہیں. صحیح. صحابہ کے آثار کے بھی بعض جو بڑے فقہائے صحابہ ہیں ان کے آثار پر الگ الگ مبنی مجموعے بھی موجود ہیں. لیکن اردو میں صحابہ کے آثار پر اور ان کی تفہیم و تشریح پر کوئی مستقل کام ابھی تک ایسا نہیں ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے مجموعے کے ترجمہ اور تعلیق پر کچھ کام کیا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ کے. وہ مکمل ہو کے شائع نہیں ہو سکا، لیکن جس زمانے میں یہ کام کر رہا تھا 2011-12 میں، تو اسی وقت اس کی تحریک بھی پیدا ہوئی. ضرورت کا احساس ہوا کہ صحابہ اور تابعین کی جو فقہ ہے اور ان کا جو فہم دین ہے وہ اس کی ہمارے ماحول میں، ہمارے تناظر میں اس کی بہت اہمیت ہے، اس کو اجاگر کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ بنیادی طور پر ہم اردو میں جو ایک بڑی زبان ہے عالم اسلام جی اور ہمارے ہاں کی جو دینی ضروریات اور مسائل ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ صحابہ کے آثار کی تعبیر و تشریح کے بھی کچھ میرے خیال میں زاویے ایسے ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگرچہ علم تفسیر، علم فقہ اور اعتقادی مباحث کی بنیاد صحابہ کے آثار پر ہی ہے، جی اور ان کا آپ کو مسلسل حوالہ ملتا ہے، بالکل، تفسیر میں جائیں، فقہ میں جائیں. لیکن آپ دیکھیں تو روایت آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مختلف سانچے بنتے چلے گئے ہیں، فقہی، تفسیری اور اس طرح کے دوسرے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں صحابہ کے آثار کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن وہ ان کے اندر ایک طرح سے ضم ہوتے چلے گئے. اب آپ مثلا فقہ حنفی میں کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو صحابہ کے آثار کا حوالہ تو ملے گا، لیکن بنیادی طور پر سانچہ وہ بعد کی حنفی روایت میں جو ڈیولپ ہوا وہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں صحابہ کے آثار ضمناً تائید کے لیے بیان ہو جاتے ہیں. تو میرا احساس یہ ہے کہ خود صحابہ کے ہاں ان کے اپنے فہم کی امتیازات کیا تھے، وہ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو ایک فطری اور سادہ طریقہ ہے دین کو اور اس کے احکامات کو سمجھنے کا، ان کی تعبیر کا، وہ بعد کی روایت میں میرے خیال میں دب سا گیا ہے، اس کے اندر ضم ہو گیا ہے. اور صحابہ و تابعین کے فہم دین کے جو ایک امتیاز تھا وہ ایک طرح سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فراموشی کا شکار ہو گئے. میرے خیال میں اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے. ہم دوبارہ اس طرف جائیں، واپس جائیں اور دیکھیں کہ وہ کیسے دین کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. تو دوسری ایک بڑی ضرورت میرے خیال میں یہ تھی کہ ان کے فہم دین کے جو امتیازی پہلو ہیں اور ان کا جو اپنا خاص زاویہ ہے ان کے زاویے سے دیکھا جائے. بالکل ٹھیک. نہ یہ کہ بعد کی روایت میں جو سانچے بنے، جو زاویے بنے، اس میں وہ ایک معاون مواد کے طور پر بالکل شامل. بہت اچھا. تو یہ 2 پہلو میرے خیال میں